السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ میرے انتہائی محترم بزرگوں، نوجوانوں، نوعمر بچوں، پیغام شہادت حسین رضی اللہ عنہ کانفرنس کے عنوان سے اور اسی موضوع پر بیان آج کی اس تقریب کا مقصود ہے۔ اس حوالے سے چند اہم نکات بیان کر رہا ہوں۔ اس سے قبل ماہ محرم، اس کی فضیلت اور اس ماہ سے متعلقہ چند احکام، اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ اول بیان کر دوں۔ محرم الحرام یہ ہجری کیلنڈر یا قمری کیلنڈر، اس کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ 12 مہینوں پر سال ہوتا ہے اور اس کا تعین اللہ رب العالمین نے خود کیا ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ رب العالمین نے حرمت کے قرار دیے ہیں، اور ان 4 کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہے کہ ان میں سے 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 مہینہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان یعنی رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت سے مراد یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کا احترام اور ادب کیا جائے، اس طور پر کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا، فساد، گالم گلوچ بالخصوص منع ہے۔ یوں تو عام دنوں میں بھی منع ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں بالخصوص اس کی ممانعت ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ 12 مہینے میں انسان گناہ سے پرہیز کرے گا، لیکن اس میں خاص اہتمام کرے گا، نیکی کی طرف راغب ہوگا، اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اور محرم کو محرم نام اسی لیے دیا گیا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ محرم کی نسبت اللہ کی جانب کی ہے، اسے یہ خاص نسبت دی گئی اس کی شان کی اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ اس مہینے کی روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر اہتمام محرم کے روزے کا کرتے تھے، اس طرح اہتمام کسی اور دن کا روزے کا انہوں نے نہیں کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے عوض میں، بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یوم عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں، یہ بڑی فضیلت والا روزہ ہے۔ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ اس دن کو روزہ رکھتے تھے، اور یہ ان تک تعلیم سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہم السلام کی جو پہنچی اس میں سے ایک یہ تعلیم ہے، لہذا وہ اہتمام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی اس دن کو روزہ رکھتے تھے۔ اس روزے کی بڑی اہمیت اور بڑی تاکید تھی اس وقت۔ 13 سال دور مکی ہے اور 13 سال یہ روزہ رکھا گیا۔ اس کے بعد دور مدنی شروع ہوا تو دور مدنی میں پہلے سال بھی اسی طرح روزہ رکھا گیا، تاکید تھی، سب رکھتے تھے۔ لیکن پھر اگلے سال رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کے بعد پھر اختیار دے دیا گیا، چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو روزہ نہ رکھو، لیکن صحابہ اہتمام کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جا کر کے بعد میں یہ بتایا گیا کہ اسی تاریخ کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، اور یہود کے 3 بڑے قبائل مدینہ میں موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگ اس تاریخ کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے یہ کہا کہ 10 محرم کو ہی فرعون غرق ہوا تھا اور قوم بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پر ہر سال 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، لہذا ان کی پیروی میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ بات سن کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں۔ موسیٰ پیغمبر، میں بھی پیغمبر، وہ میرا بھائی ہے، لہذا اگلے سال تو میں روزہ رکھوں گا ہی، لیکن تمہاری مخالفت کروں گا، اور 1 روزہ اضافی اس کے ساتھ شامل کروں گا۔
اگلے سال 10 محرم آنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ 9 10 یا 10 11 2 روزے رکھتے تھے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ رہے۔ یہ مشابہت نہ ہونے کی وجہ وہ یہ ہے کہ اہل یہود یہ اہل کتاب ہیں، آسمانی کتاب کے حامل ہیں، نصارہ بھی آسمانی کتاب کے حامل ہیں، اور ہمارے پاس قرآن ہے۔ تو اگر اس طرح دینی معاملات میں ہم اور وہ ایک جیسا رویہ رکھیں تو پھر دوسرے لوگوں کی نظر میں فرق اور امتیاز ختم ہو جائے گا کہ یہ سب ایک ہی ہیں، کیا مسلمان اور کیا یہودی اور کیا عیسائی۔ لہذا امتیاز رکھنے کے لیے یہ اہتمام کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح چلا آیا۔ اب اہل علم کی تحقیق اور رائے یہ ہے کہ اصل ممانعت وہ مشابہت کی وجہ سے تھی۔ اب تو نہ وہ یہود روزہ رکھتے ہیں اور نہ ہماری آبادی میں بستی میں وہ موجود ہیں، لہذا اگر کوئی صرف 10 محرم ہی کا روزہ رکھ لے تو فضیلت اسے حاصل ہو جائے گی، لیکن اگر 2 روزے رکھتا ہے تو زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے، 9 10 اور یا 10 11، لیکن اصل روزہ وہ 10 محرم ہی کا ہے، اسی پر فضیلت ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تھی پہلی بات آج کی اس مجلس کے حوالے سے۔ دوسری بات، محرم میں ایک ماحول بن گیا ہے، ایک غم کا، ایک سوگ کا۔ اس حوالے سے دین کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ بات صحیح ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی عظیم قربانی ہے، اسلامی تاریخ کا ایک المناک، ایک دردناک واقعہ ہے، لیکن اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ مستقل یا سالانہ بنیادوں پر ہمیشہ کے لیے اس طرح کا غم اور سوگ منایا جائے۔ اگر اس طرح کا سوگ منانا شروع کر دیا جائے تو اسلامی تاریخ تو شہداء سے بھری ہوئی ہے، کوئی دن ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں کسی نہ کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو، اور اس طرح کا غم در حقیقت انسان کو بزدل بناتا ہے، جبکہ اسلام شجاعت، بہادری کی تعلیم دیتا ہے، کمزوری اور پستی سے نکالتا ہے۔ لہذا اس طرح کا سالانہ یا ماہانہ یا 40واں اس طرح کے سوگ کی کوئی حیثیت شرعاً نہیں ہے۔ سوگ ایک فطری عمل ہے، اسلام دین فطرت ہے، لہذا دین فطرت میں ان فطرتی امور کو کچلا نہیں گیا ہے کہ بالکل بھی سوگ نہیں کرو گے، ایسا نہیں ہے۔ تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اگر تمہارا کوئی عزیز، بھائی، چچا، ماموں، والدہ، بہن، کوئی بھی عزیز رخصت ہو جائے تو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ 3 دن تک سوگ ہو سکتا ہے، اور یہ سوگ بھی مردوں کے لیے نہیں ہے،
بنیادی طور پر سوگ عورتوں کے لیے ہے کہ وہ زیب و زینت نہ اختیار کرے، عطر نہ لگائے، اچھے اور عمدہ کپڑے نہ استعمال کرے، میک اپ نہ کرے۔ مردوں کا سوگ یہ ہے کہ 3 دن کے لیے لوگ ان کے پاس آئیں گے، تعزیت کریں گے، دعا کریں گے، تسلی کے کلمات ان سے کہیں گے۔ 3 دن ختم ہونے کے بعد پھر دوبارہ سوگ نہیں ہوگا، معمولات زندگی بحال ہو جانے چاہیے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگوائی اور فرمایا کہ مجھے اس خوشبو کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو مجھے تو اس خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں خوشبو اس لیے لگا رہی ہوں یہ بتانے کے لیے کہ سوگ ختم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد کوئی سوگ نہیں ہے۔ میرے والد تھے، 3 دن پورے ہو گئے ہیں، لہذا آج کے بعد سوگ ختم۔ البتہ کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس صورت میں قرآن کی روح سے 4 مہینے 10 دن وہ عدت میں رہے گی۔ یہ خاص کیفیت ہے کہ شوہر کے انتقال پر بیوہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، اور اگر پیٹ پہ بچہ ہو تو جب بھی بچہ پیدا ہو گیا اس کے بعد عدت ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی کسی کے لیے کوئی سوگ نہیں ہے۔ یہ ہے دین کی اصل تعلیم اس حوالے سے۔ سوگ کی حالت میں رخسار کو پیٹنا، گریبان کو چاک کرنا، یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے۔ البتہ غم کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو یہ منع نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا جب انتقال ہو رہا تھا، آخری ہچکیاں لے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اس موقع پر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس کیفیت کو دیکھ کر فرمایا کہ حضرت آپ کی آنکھوں میں آنسو، مطلب یہ کہ آپ تو پیغمبر ہیں، آپ کو سب کچھ کا پتہ ہے، امت میں کر کوئی اس طرح کرے تو اور بات ہے، لیکن آپ بھی رو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنسو رحمت ہے، یہ منع نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے۔ ہاں منع یہی ہے کہ رخسار کو پیٹنا، گریبان کو پھاڑنا۔ فرمایا کہ جو رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے، جاہلیت کی سی باتیں کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہوں۔ فرمایا میں ایسے شخص سے بری ہوں جو عصبی، جو مصیبت کے وقت سر منڈائے اور اونچی آواز سے روئے اور کپڑے پھاڑ دے۔ یہ دین کی تعلیم نہیں ہے۔ تو یہ سوگ کے حوالے سے بنیادی تعلیم تھی۔ تیسرا مضمون شہید کے حوالے سے ہے، شہادت امام حسین۔ شہید کا مفہوم کیا ہے؟ لفظ شہید اس کا لغوی معنی، یعنی اہل لسان، اہل زبان اس کا معنی جو کرتے ہیں
وہ ہے گواہ، دوسرا ہے حاضر ہونا، تیسرا ہے دیکھنا، چوتھا ہے کسی چیز پر مطلع ہو جانا۔ یہ اس کا معنی لغوی ہے، اور جب شریعت نے اس لفظ کو استعمال کیا تو اس سے مراد اللہ کی راہ میں یعنی دین کی راہ میں کوئی شخص اپنی جان قربان کر دے، اس کو اصطلاح شریعت میں شہید کہتے ہیں۔ اور شریعت میں کیوں شہید کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی جان دے کر کے اس بات کی شہادت دی ہے، اس بات کی گواہی دی ہے کہ جس کی خاطر میں نے اپنی جان قربان کی ہے یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ تو گویا کہ یہ عظیم گواہی ہے جو جان کی قربانی کے ذریعے ادا کی گئی ہے، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ شہید کی عظمت کے حوالے سے خود قرآن میں یہ فرمایا گیا، جیسے میں نے آیت پڑھی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور اور احساس نہیں ہے۔ انہیں حیات جاودانی مل گئی ہے۔ یہ ہے شہید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا تو پھر وہ دوبارہ دنیا کی طرف جانے کی آرزو نہیں کرے گا، لیکن شہید جو جنت میں پہنچ گیا وہ پھر یہ آرزو کرے گا کہ میں دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ جاؤں اور پھر 10 مرتبہ اللہ کی راہ میں یعنی دین کے لیے میں اسی طرح قربان ہوں اور آؤں اور پھر جاؤں، پھر قربان ہو کر واپس آؤں۔ یہ کیوں؟ شہید کے اس اکرام کی وجہ سے، اس اعزاز کی وجہ سے جو اللہ رب العالمین نے اس کے حق میں رکھی ہے، اس کے لیے وہ آرزو کرے گا۔ شہید کی اقسام اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا کہ شہید کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیا جائے وہی شہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح تو میری امت کے شہداء کی تعداد کم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ میری امت میں اس کے علاوہ بھی شہید ہیں۔ وہ شخص جو راہ خدا میں نکلا قتال کے لیے، جہاد کے لیے، لیکن قتل نہیں ہوا بلکہ طبعی موت پر وفات پا گیا، کسی اور سبب سے اس کا انتقال ہو گیا، فرمایا یہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو قتال اور جہاد کے لیے تو نہیں نکلا ہے لیکن مصروف ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اقامت دین، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، دفاع دین، اللہ کے دین کا دفاع وہ کر رہا ہے، اللہ کے دین کی اشاعت اور ابلاغ میں وہ مصروف ہے، اور اس راہ میں وہ فوت ہو جائے، فرمائے یہ بھی شہید ہے۔ اس کے علاوہ وہ شخص جو پانی میں ڈوب جائے یا کسی ملبے میں دب جائے
یا آگ میں جل جائے یہ بھی حکماً شہید ہے۔ اسی طرح طاعون کی بیماری میں کوئی مبتلا ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ اہل علم نے احادیث کی روشنی میں تقریباً 40 قسمیں بیان کی ہیں۔ ہر وہ شخص جو کسی ایسی بیماری میں وفات پا جائے کہ جو لا علاج بیماری ہو، اس کا علاج نہیں ہوتا ہے، اس سے اس کا انتقال ہو جائے، یہ بھی حکماً شہید ہے۔ جیسے آج کل کینسر ہے، اسی طرح روڈ ایکسیڈنٹ ہے، ہوائی جہاز کا حادثہ ہے، ریل گاڑی کا حادثہ ہے، یہ بھی حکماً شہید ہے۔ کوئی شخص اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے مال کے تحفظ کے لیے قتل کر دیا گیا، یہ بھی حکماً شہید ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ حقیقی شہید جو راہ خدا میں کفار سے لڑتے ہوئے قتل کر دیا جائے، اگر زخمی ہونے کے بعد ابھی روح اس کی نہ نکلی ہو، اس نے دنیا کی کوئی شے نہیں استعمال کی، پانی نہیں پیا، دوا نہیں لی، غذا نہیں کھائی، اور روح پرواز کر گئی، تو ایسی صورت میں اسے غسل نہیں دیا جائے گا۔ اس کا جو لباس ہے اسی لباس میں اس کی نماز جنازہ ہوگی اور تدفین ہو جائے گی۔ اور جس نے غذا استعمال کر لی، دوا لے لی، بعد میں جا کر کے اس کی روح پرواز کر گئی، تو پھر اس کو کفن دیا جائے گا، جنازہ ہوگا، غسل ہوگا۔ اور جو حکماً شہید ہے اس کے لیے یہ ہے کہ کفن بھی ہوگا، غسل بھی ہوگا، نماز جنازہ تو سب کے لیے ہے۔ یہ ایک تقسیم ہے حقیقی شہید اور حکمی شہید کی۔ ایک اور تقسیم ہے شہید کے حوالے سے کہ شہید کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے دنیا کا شہید، دوسرا ہے آخرت کا شہید، اور تیسرا ہے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا شہید۔ پہلی قسم آخرت کا شہید، یہ وہ ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان قربان کی، یہ آخرت کا شہید ہے، اسے جو ہے اجر اللہ عطا کرے گا۔ پہلی قسم یہ ہے، دوبارہ سے سمجھ لیجیے، پہلی قسم آخرت کا شہید، یہ وہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً شہید قرار دیا ہے، یعنی کسی بیماری، کسی حادثہ کی وجہ سے انتقال کر گیا، آخرت میں وہ شہید ہے۔ دنیا میں تو وہ شہید نہیں کہلاتا ہے، احکام شہید لاگو نہیں ہوتے۔ یہ ہے پہلی قسم۔ دوسری قسم دنیا اور آخرت دونوں کا شہید، یہ وہ ہے جو راہ خدا میں شہید ہو گیا، تو دنیا میں بھی شہید کے احکام لاگو ہو گئے اور آخرت میں بھی وہ شہید شمار ہوگا۔ تیسرا ہے صرف دنیا کا شہید، آخرت کا شہید نہیں ہے، دنیا کا شہید ہے۔ یہ وہ ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے جان نہیں قربان کی، بلکہ شہرت کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، یا دین اسلام اور اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، بلکہ اپنی قوم کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، عصبیت کی بنیاد پر، جاہلیت کی بنیاد پر، اپنی پارٹی کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اپنے لیڈر کی شان کو بڑھانے کے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی، تو دنیا کے اعتبار سے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شہید اور فلاں شہید، آپ تو سنتے رہتے ہیں، تو یہ سب دنیا کے شہید ہیں۔ آخرت میں ان میں سے کوئی بھی شہید نہیں ہوگا۔ آخرت کا شہید وہی ہوتا ہے جو حکمن ہو، یا اس نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان قربان کی ہو،
تب کہیں جا کر کے وہ شہید ہوگا۔ چوتھا مضمون آج کا، شہادت امام حسین۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کی سیرت کے چند نکات عرض کر دیتا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا نام حسین ہی ہے، یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ان کو ابو عبداللہ کے نام سے لوگ پکارتے تھے۔ ان کے والد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بطول رضی اللہ عنہا ہے۔ ان کی ولادت شعبان سن 4 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی ہے، اس کے چوتھے سال شعبان میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 7 سال تھی، نوعمر بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی اور دوسرے ان کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بہت مانوس تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بچوں سے ملنے کے لیے روزانہ سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے تھے اور ان سے ملاقات کرتے تھے۔ تو نوعمر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد 2 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، اس وقت بھی یہ نوعمر بچے تھے۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوا، تو اس کا جو ابتدائی حصہ ہے، ابتدائی سال، وہ آپ کے نابالغی کی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ بالغ ہوئے ہیں، پھر جوانی کا مرحلہ شروع ہوا، اور پھر جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا جو 12 سال پر محیط ہے، اب آپ ایک مضبوط جوان ہیں، اور پھر آپ نے باقاعدہ جہاد میں حصہ لیا۔ سن 30 ہجری میں تبرستان کی لشکر کشی میں بھرپور حصہ آپ لیتے ہیں، اور جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف باغیوں نے محاصرہ کر لیا، اس موقع پر پہرے دار کی حیثیت سے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں جو ہے دروازے پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مأمور کیا تھا۔ ان کے فضائل اور مناقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کہ یہ دونوں یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اس دنیا میں میرے پھول ہیں۔ فرمایا کہ حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے محبت رکھنے والوں سے محبت فرما۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی تربیت ان کے والد محترم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے خود کی ہے۔ فقہ اور اجتہاد میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے۔ خطابت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ بہترین خطیب تھے۔ آپ کے اقوال زرعی آج بھی امت کے لیے رہنمائی کا درجہ رکھتے ہیں اور کتب میں وہ مذکور اور محفوظ ہیں۔ آپ کے اخلاق اور فضائل کے حوالے سے
اہل علم نے کتابوں میں یہ تحریر کیا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بڑے نمازی، بڑے روزہ دار، بہت زیادہ حج کرنے والے، بڑے صدقہ دینے والے اور تمام اعمال حسنہ کو کثرت سے انجام دینے والے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سن 60 ہجری میں کربلا کے مقام پر واقعہ کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ یہ وہ عظیم ہستی تھی جنہوں نے پاک سیرت دنیا میں گزاری اور امت کے لیے ایک نمونہ بن کر چلے گئے۔ یہ ان کی زندگی سے متعلقہ چند بنیادی نکات تھے جو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیے۔ پیغام شہادت حسین رضی اللہ عنہ جو آج کا موضوع ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اول اس کو سمجھیے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ عظیم الشان قربانی کیوں پیش کی، وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا حالات تھے جس کی وجہ سے آپ خود بھی قربان ہو گئے، اپنے اہل خانہ کو بھی اور اپنے متعلقین کو بھی قربان کر دیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو دور نبوی اور دور خلفائے راشدین کا مختصر جائزہ لینا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت 23 سال پر ہے، 13 سال دور مکی ہے، اس وقت اسلام غالب نہیں تھا۔ اس کے بعد دور مدنی شروع ہوا، اسلام غالب ہے۔ جیسے جیسے قرآن اترتا گیا ویسے ویسے قرآن نافذ ہوتا چلا گیا۔ 10 سال کے مختصر عرصے میں پورا جزیرۃ العرب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے زیر نگی آ گیا، شرک کا استحصال کر دیا گیا۔ ایک بھی مشرک جزیرۃ العرب میں موجود نہیں تھا۔ حاکمیت، سپرمیسی، بالادستی اللہ اور اس کے رسول کی تھی۔ شریعت کی صورت میں قانون نافذ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو تمام صحابہ نے بالاتفاق سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ اس کے بعد پھر تمام صحابہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کی، اس طرح وہ تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ اس کے بعد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کی اور 5.5 سال کا عرصہ ان کا رہا۔ اس طرح یہ 4 خلفائے راشدین شمار ہوتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور 2 سال، سیدنا عمر فاروق کا دور 10 سال، 10 اور 2 12 ہو گئے، 12 سال عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور، تو 12 12 24 ہو گئے، 5.5 سال سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، کل ہو گئے 29.5 سال۔ اس کے بعد مسلمانوں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو خلیفہ مقرر کیا۔ یہ 6 مہینے کے لیے خلیفہ رہے۔ پھر انہوں نے امیر شام میں مسلمانوں کا وہاں کا جو امیر تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ صلح کر لی اور ان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اس طرح 6 مہینے کی یہ خلافت کا اختتام ہو گیا۔ تو یہ 6 مہینے 29.5 کے ساتھ ملا دیں تو کل 30 سال دور خلافت رہتا ہے۔
یہی دور خلافت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دی تھی کہ میرے بعد خلافت 30 سال کے لیے ہوگی۔ یہ 30 سالہ دور خلافت تھا۔ چونکہ 4 مشہور ہیں اور ان کا ہی اصل دور رہا، اس لیے عمومی طور پر 4 خلفاء کا ذکر ہوتا ہے، ورنہ سیدنا حسن بھی 6 مہینے کے لیے مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ یہ جو 30 سالہ دور خلافت ہے، اس 30 سالہ دور خلافت میں نظام خلافت، نظام حکومت وہ کس طرح تھا؟ وہ یہ کہ ملک خدا کا ہوگا، یہاں کے باشندے خدا کی رعیت ہیں، یعنی مالک، بادشاہ، حاکم حقیقی اللہ رب العالمین ہے۔ جو حکومت قائم ہے اور جو خلافت قائم ہے، یہ حکومت اس رعایت کے بارے میں اللہ کو جواب دہ ہیں۔ اگر یہ ظلم کرے، ناانصافی کرے، تو عند اللہ ان کو جواب دینا ہوگا۔ یہ ہے اسلامی خلافت کی اولین خصوصیت۔ حکومت اپنی رعایا کی مالک نہیں ہے اور رعایا اپنے حکمران کی غلام نہیں ہے۔ اسلامی ریاست کا بنیادی مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، نیکی کو پھیلانا، برائی کو روکنا، لوگ نیکی کے پر قائم ہو جائیں، لوگ گناہوں سے دور ہو جائیں۔ یہ ہے اسلامی ریاست کا مقصد۔ جبکہ اس کے بالمقابل بعد کے ادوار میں جو ملوکیت پیدا ہوئی اور بادشاہ آتے چلے گئے، اس زمانے میں ملک بادشاہ کا، رعایا بادشاہ کی غلام، بادشاہ کی زبان اور بادشاہ کے جو محبوبین ہیں ان کا بنایا ہوا اصول وہی جو ہے ملک کا قانون ہے۔ اس معاملے میں بادشاہ اور اس کے جو مصاحبین ہیں وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کام بادشاہوں نے کبھی کیے ہی نہیں ہے، اس سے وہ لا تعلق رہے۔ اسلامی ریاست کی جو روح ہے، جس کے نتیجے میں اسلامی ریاست برقرار رہتی ہے، وہ یہ کہ تقوی، خدا ترسی، پرہیزگاری یہ موجود ہونا ضروری ہے۔ جبکہ بادشاہت میں قیصر و کسریٰ کا طرز حکمرانی ہوتا ہے، عدل کی جگہ ظلم اور پرہیزگاری کی جگہ فسق اور فجور اور گناہوں کا عام ہونا ہے۔ اسلامی ریاست کا جو بنیادی 7 اصول ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا اصول یہ ہے اسلامی ریاست کا، آزادانہ انتخاب، یعنی کوئی جبر کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، بندوق کے ذریعے لوگوں پر مسلط نہیں ہو سکتا، بلکہ لوگ آزادی سے، خود مختاری سے جس کو چاہے اپنا خلیفہ مقرر کر لیں۔ جیسے میں نے تفصیل بتا دی کہ 4 خلفاء اور اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے بیعت کے نتیجے میں خلیفہ مقرر ہوئے، جبکہ بادشاہت میں یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ بادشاہ اول طاقت کے زور پر حکومت حاصل کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی نسل میں یہ حکمرانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے شورائی نظام، مشاورت سے معاملہ چلے گا، یعنی اسلامی ریاست یا اسلامی خلافت میں مسلمانوں کے جو اہل لوگ ہیں، جو اہل علم ہیں، اہل تقوی ہیں، ان پر مشتمل ایک شورا ہوگی، وہ جو ہے باہمی مشاورت سے ملک چلانے کے لیے قوانین قرآن اور حدیث کی روشنی میں متعین کرے گی، اور خلیفہ اور اس کے ساتھ جو مصاحبین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ شورا کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق نظام مملکت چلائے۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ جبکہ بادشاہت میں
شورائیت کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ بادشاہ اور اس کے مصاحبین کا قول حرف آخر ہوتا ہے، جو انہوں نے کہہ دیا وہی قانون ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں، اسلامی خلافت میں اظہار رائے کی آزادی ہے، ہر شخص حکمران کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک عام مسلمان نے پوچھا کہ آپ کا کرتا باقی لوگوں کے کرتے کے مقابلے میں زیادہ بڑا کیوں ہے؟ اس کا جواب انہوں نے دیا، جبکہ بادشاہوں سے پوچھنے کی مجال کسی میں نہیں تھی۔ چوتھا یہ ہے کہ بیت المال ایک امانت ہے، خلیفہ اس بیت المال کو امانت سمجھ کے استعمال کرے گا، اس معاملے میں وہ خدا اور خلق خدا کے سامنے جواب دہ ہے، اس معاملے میں کوتاہی پر جو ہے اس کا محاسبہ ہو سکتا ہے، جبکہ بادشاہت میں اور ملوکیت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بیت المال کو ذاتی ملکیت سمجھا گیا اور ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قانون کی حکمرانی ہوگی، یعنی جو اسلامی قانون ہے، شریعت کا قانون ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا قانون، وہ قانون حکمران پر بھی لاگو ہوگا، حکمران کے جو مصاحبین ہیں ان پر بھی لاگو ہوگا اور عام رعایا پر بھی لاگو ہوگا۔ جبکہ بادشاہت میں دو قانون ہوتے تھے، بادشاہوں کے لیے اور ان کے مقربین کے لیے الگ قانون ہوتا تھا اور عام لوگوں کے لیے الگ قانون ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ حقوق اور مراتب کے لحاظ سے کامل مساوات، کسی کو نسل کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، ذاتی تعلق کی بنیاد پر دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اعتبار میرٹ کا ہوگا۔ جو میرٹ پر پورا اترے گا اسے ہی ذمہ داری دی جائے گی، جبکہ بادشاہت میں اور ملوکیت میں ذاتی تعلقات کو ترجیح دی جاتی تھی۔ جو بادشاہ کے قریب ہوتا، جو سرکاری افسر کے قریب ہوتا، اسی کو جو ہے آگے ترجیح دی جاتی تھی۔ یہ وہ بنیادی فرق تھا اسلامی اصولوں میں اور بادشاہوں کے اصولوں میں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ خلفاء کا دور ختم ہو گیا، اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کا دور خلافت کا دور نہیں کہلایا جاتا، اس لیے کہ مسلمانوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ ان مصالحت کے نتیجے میں وہ برسر اقتدار آئے تھے۔ 20 سال کا عرصہ ہے ان کا دور امارت۔ البتہ یہ دور امارت بعد کے ادوار کے تمام بادشاہوں سے سب سے بہترین دور تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ قانون تھا، عدل تھا، انصاف تھا، ظلم اور زیادتی اس دور میں نہیں تھی، لیکن اس کو دور خلافت میں شمار نہیں کیا گیا، اس لیے کہ مسلمانوں کے انتخاب سے وہ تقرر نہیں ہوا تھا۔ ان کا دور ہے 20 سال کا۔ اس 20 سال میں جب پہلے 10 سال مکمل ہو گئے، اس موقع پر آپ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ اپنے بعد کسی کو ولی عہد متعین کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، لہذا اس اختلاف سے بچنے کے لیے آپ کسی ایک کو مقرر کر دیں، وہ آپ کا ولی عہد ہوگا اور آپ کے بعد اقتدار اس کے حوالے ہو جائے گا۔ اول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس حوالے سے تأمل تھا۔ پھر اس کے بعد کوفہ سے لوگ آئے اور انہوں نے جو ہے یہ مشورے دینا شروع کر دیے، اور بات یہاں تک چلی گئی کہ ان کوفہ کے لوگوں نے باقاعدہ ان کے صاحبزادے
یزید بن معاویہ ان کے حق میں جو ہے رائے دینی شروع کر دی۔ بالآخر مشورے کے نتیجے میں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اکثر اسی جانب ہے کہ یزید کو ولی عہد متعین کر دیا جائے، آپ نے اس کی منظوری دے دی۔ جیسی منظوری دی، یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح عراق، کوفہ، بصرہ، شام، ان تمام علاقوں میں یہ خبر پھیل گئی، اور لوگ جوق در جوق آئے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کو ولی عہد تسلیم کر لیا۔ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت نے یزید کو ولی عہد تسلیم کر لیا، تو یہ حکم دے دیا تمام اس علاقے میں جہاں پر ان کی حکومت تھی کہ تمام کے تمام لوگ بیعت کر لیں۔ اب ادھر آ جائیے مدینہ کی جانب۔ مدینہ میں 5 ممتاز شخصیات اس وقت موجود تھیں۔ وہ 5 ممتاز شخصیات صحابہ کی اولاد ہیں۔ ان میں سے 3 خلفاء کے بیٹے ہیں، محمد بن ابی بکر، ابو بکر کا بیٹا، عبداللہ بن عمر، سیدنا عمر کے صاحبزادے، اور سیدنا حسین بن علی، سیدنا علی کے صاحبزادے۔ یہ 3 خلفاء کے صاحبزادے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 جلیل القدر شخصیات، سیدنا عبداللہ بن عباس، جس کے بارے میں ہے کہ فقیہ حاضر الامہ، اس امت کا فقیہ عبداللہ بن عباس، اور 5ویں ہیں عبداللہ بن زبیر، یہ زبیر بن عوام کے صاحبزادے ہیں۔ 5 افراد ہیں۔ اہلیان مدینہ نے یہ کہا کہ ہم اس وقت بیعت کریں گے یزید کی جب یہ 5 شخصیات بیعت پر راضی ہو جائیں۔ اگر یہ راضی ہو گئے تو ہم بھی بیعت کر لیں گے۔ ان 5 شخصیات نے اول تو انکار کر دیا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے۔ یہ بات ہے اس دور کی جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بنفس نفیس خود حیات تھے۔ وہ مدینہ آتے ہیں، ان اصحاب سے بات کرتے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ سیدہ عائشہ کے پاس جاتے ہیں، سیدہ عائشہ سے شکایت کرتے ہیں کہ اکثریت نے بیعت کر لی ہے، اب ایک دفعہ بیعت ہو گئی ہے، میں اس کو کیسے توڑ دوں؟ اور یہ 5 اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ تمہاری رائے ہے، تم اپنی رائے پہ عمل کر سکتے ہو، لیکن ان کو تکلیف نہیں دینا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کو تکلیف نہیں دوں گا۔ اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ 10 سال اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ 10 سال جب پورے ہو گئے، 10 سال پہلے گزرے، 10 سال یہ اور ہو گئے، کل 20 سال۔ 20 سال کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب یزید تخت خلافت پر آ گیا، وہ جو ہے امارت اور خلیفہ مقرر ہو گیا۔ اس نے والی مدینہ میں جو ان کی طرف سے سرکاری طور پر گورنر مقرر تھا، جس کو والی مدینہ کہتے ہیں، اس کو پیغام بھیجا کہ سیدنا حسین اور دیگر سے بیعت لے لو۔ یہ خبر مدینہ آتی ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو طلب کیا گیا، آپ سے کہا گیا کہ بیعت۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میں معمولی آدمی نہیں ہوں، میری ایک نسبت ہے، لوگ میرے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں، تو اس طرح میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا۔ کل آپ اجتماع عام بلائیں، لوگ موجود ہوں، اس موقع پر میں اپنی رائے ظاہر کروں گا کہ مجھے کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ والی مدینہ عافیت پسند تھا، اس نے کہا کہ بات معقول ہے کہ ٹھیک ہے۔ والی مدینہ کے ساتھ مدینہ کا ایک سابق گورنر موجود تھا، اس نے والی مدینہ کو یہ کہا کہ ابھی تمہارے پاس موقع ہے، اس کو جانے مت دو، اگر بیعت کر لے ٹھیک، نہیں تو اس کی گردن اڑا دو۔ جب سیدنا حسین نے یہ سنا تو غصے میں آ گئے کہ تم کون ہوتے مجھے قتل کرنے والے؟
اور یہ کہہ کر کے وہاں سے نکل گئے کہ دیکھتا ہوں کون مجھے قتل کرتا ہے۔ راتوں رات سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ آ گئے، مکہ میں آ کر مقیم ہو گئے۔ عبداللہ بن زبیر بھی آ گئے۔ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس، یہ دو شخصیات، انہوں نے یہ کہا کہ یہ طریقہ کار تو غلط ہوا ہے، اس طرح مقرر نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک غلط کام ہو گیا ہے، لہٰذا مزید خونریزی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ان دو اصحاب نے یزید کی بیعت کو تسلیم کر لیا، یہ دونوں کی یہ رائے تھی۔ پانچویں محمد بن ابی بکر، ان کا انتقال یزید کی امارت سے قبل ہو چکا تھا، لہٰذا وہ تو موجود نہیں تھے۔ عبداللہ بن زبیر مکہ چلے گئے، حسین رضی اللہ عنہ مکہ چلے گئے، ان دو نے بیعت قبول کر لی۔ یہ دو اصحاب وہاں موجود ہیں۔ جب کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی ہے اور مکہ میں آ کر مقیم ہو گئے، انہوں نے وہاں سے خطوط بھیجنا شروع کر دیے کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ جب یہ خطوط مستقل آنا شروع ہو گئے، ایک بڑی تعداد میں آ گئے، انہوں نے یہ سوچا کہ مدینہ کے لوگ پہلے سے تیار ہیں، مکہ کے لوگ تیار ہیں اور کوفہ کے لوگ تیار ہوئے، تو لہٰذا ان تینوں کو ملا کر کے میں جو ہے یزید کے مقابلے پر جد و جہد شروع کر دیتا ہوں۔ ان کو مشورہ دیا گیا کہ کوفہ کے لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے، ان لوگوں نے ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے۔ ادھر مسلسل خطوط آ رہے تھے، انہوں نے جو ہے معلومات لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل ان کو جو ہے کوفہ بھیج دیا۔ جب وہ کوفہ پہنچتے ہیں اور کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ سیدنا حسین کی طرف سے ہیں، لہٰذا سیدنا حسین کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایک کثیر تعداد میں لوگوں نے بیعت کر لی۔ یہ صورتحال دیکھ کر کے مسلم بن عقیل نے سیدنا حسین کو خط لکھ دیا کہ یہاں پر فضا ہموار ہے، آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ یہ خط سیدنا حسین کو مل گیا۔ سیدنا حسین وہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر یزید کو اطلاع ملی کہ کوفہ میں یہ صورتحال ہے، انہوں نے عبیداللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا کہ جاؤ معاملات کو کنٹرول کرو۔ وہ وہاں پہنچتے ہیں اور اہلیان کوفہ کو مرعوب کر دیتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں کہ اگر اپنی روش سے باز نہیں آئے تو سب کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ صورتحال دیکھ کر کے کوفہ کے لوگ گھروں میں بیٹھ گئے اور مسلم بن عقیل وہاں پر اکیلے رہ گئے۔ یہ سیدنا حسین کو اس کی خبر نہیں ہے۔ سیدنا حسین تو اپنے ترتیب کے مطابق چلے آ رہے تھے۔ عبیداللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ شہادت کی خبر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو راستے میں ملتی ہے۔ جب آپ مدینہ سے کوفہ کے لیے نکل چکے ہیں، راستے میں آپ کو یہ اطلاع ملی۔ جب ان کی شہادت کی خبر ملی تو مسلم بن عقیل کے رشتہ دار اس قافلے میں شریک تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے۔ سیدنا حسین نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لہٰذا اعلان فرما دیا کہ آگے حالات تو یہ ہیں، میں تو جا رہا ہوں، جو واپس ہونا چاہے تو واپس ہو جائے اور جو میرے ساتھ جانا چاہے تو چلے۔ راستے میں جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے وہ سب کے سب واپس ہو گئے۔ اب آپ کے اپنے ساتھی خاندان کے لوگ ہیں 72 افراد، یہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ رہ گئے۔ ان کا سفر چلتا رہا۔ ان کو روکنے کے لیے
1000 کا لشکر آتا ہے، آپ نے ان کو شکست دے دی۔ اس کے بعد 4000 کا لشکر آتا ہے، آپ نے ان کو بھی شکست دی۔ قافلہ آگے بڑھا، آگے جا کر کے کربلا کے مقام پر 12000 افراد کا لشکر آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ 12000 افراد سے مقابلہ تو ناممکن تھا۔ اس موقع پر آپ کو روک دیا گیا۔ جب روک دیا گیا تو اس کے بعد وہیں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور مقیم ہو گئے۔ پانی بند کر دیا گیا، آپ کو مزید طریقے سے اذیت دینا شروع کر دی۔ 9 محرم تھا، آپ نے 1 دن کی مہلت مانگی، ساری رات عبادت کرتے رہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز رہے۔ اور جب اگلا دن آیا اور اگلے دن پھر آپ نے شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان میں مقابلہ کیا، بالآخر آپ شہید ہو گئے۔ آپ بھی شہید ہو گئے اور آپ کے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ صرف ایک بچہ جو اس وقت بیمار تھا، جو بعد میں زین العابدین سے معروف ہے، حسین بن علی رضی اللہ عنہ، یہ بیمار تھے، خیموں میں تھے، یہ محفوظ رہے، صرف خواتین رہ گئیں، باقی سب کے سب شہید کر دیے گئے۔ اس طرح یہ المناک اور دردناک واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ یہ تھا شہادت حسین رضی اللہ عنہ۔ وجہ شہادت میں نے تفصیل سے بتا دی کہ وجہ شہادت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں اور دور خلافہ میں جو نظام قائم ہوا تھا وہ نظام ملوکیت میں تبدیل ہو رہا تھا، اور جو نظام خلافت کی خوبیاں تھی وہ نظام خلافت کی خوبیاں ملوکیت کے نتیجے میں آگے جا کر کے بدل گئیں۔ اس کیفیت کو انہوں نے بھانپ لیا تھا، لہٰذا انہوں نے نظام خلافت کو بچانے کے لیے جان کی قربانی دے دی، اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے وہ کیا پیغام دے گئے وہ نکات کی صورت میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، کتاب و سنت کی بالادستی اور اس کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا، اس کے لیے آپ نے یہ قربانی دی ہے۔ نمبر 2، اسلام کے نظام عدل کو اثر نو زندہ کرنا۔ نمبر 3، اسلام میں خلافت نبوت کے بجائے ملوکیت کی بدعت کو روکنا اور اس کے مقابلے میں جہاد کرنا، یہ تیسرا مقصد تھا۔ چوتھا یہ ہے کہ حق کے مقابلے پر زور اور زر کی نمائش سے مرعوب نہ ہونا۔ نمبر 5، حق کے لیے اپنی جان، مال، اولاد سب کو قربان کر دینا لیکن سر نہیں جھکانا، یہ ہے وہ پیغام۔ چھٹا یہ ہے کہ خوف اور ہراس اور مصیبت کے وقت گھبرانا نہیں بلکہ استقامت اور صبر اختیار کرنا۔ نمبر 7، اللہ پر بھروسہ کرنا، اسی سے تعلق قائم رکھنا، اسی کو ہر حال میں یاد رکھنا اور اسی کا شکر ادا کرنا، حالات کچھ بھی ہو جائے اسی پر مطمئن اور راضی رہنا۔ یہ ہے پیغام شہادت حسین رضی اللہ عنہ جو انہوں نے اپنی جان قربان کر کے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو دے دیا ہے۔ اسوہ حسینی، پیغام حسینی یہی ہے کہ اپنے دور کے یزید، اپنے دور کے فرعون، اپنے دور کے نمرود کے مقابلے پر کھڑا ہونا ہے، قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے، نظام خلافت کے احیاء کے لیے، باطل نظام کو گرانے کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا ہے۔ اس راہ میں آنے والی ہر آزمائش کو، ہر تکلیف کو قبول کرنا ہے، جان چلی جائے لیکن حق سے انحراف نہیں کرنا ہے، حق کے مقابلے پر باطل کا ساتھ نہیں دینا ہے، باطل سے مرعوب نہیں ہونا ہے، بلکہ صبر
اور استقامت کی راہ پر قائم رہنا ہے۔ اسوہ حسینی یہی ہے آج کے دور میں، حقیقی ہمدردی اور ان سے محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اسلامی نظام کے لیے، اسلامی نظام کے قیام کے لیے مسلسل جد و جہد کی جائے، مسلسل قربانی پیش کی جائے۔ اگر کوئی یہ کرے گا تب تو حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد پورا ہوگا، وہ بھی راضی ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے اور جنت بھی حاصل ہوگی۔ اور اگر یہ سب کچھ نہ ہو، باطل کا ہم نوا ہو جائے، باطل کا ساتھی بن جائے، وقت کے یزیدیوں کو قبول کر لے اور صرف جو ہے زبانی جمع خرچ کرتا رہے، تو زبانی جمع خرچ کی کوئی قدر و قیمت نہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی کوئی قدر و قیمت ہے، اور نہ ہی اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔